فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو صراط مستقیم پر چلایا اور یہی آپ کا مشن بنا دیا کہ آپ میرے بندوں کو صراط مستقیم پر چلاتے رہیے۔ انسان نے اپنے رب سے یہی جوہر مانگا کہ الہ العالمین مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ رب العالمین نے یہ جوہر اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا، اور اب ہر انسان جو اللہ سے یہ جوہر مانگتا ہے رب العالمین اسے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یہی عطا کر دوں گا، صراط مستقیم عطا کر دوں گا، تو مانگ کے دیکھنا۔ فرمایا میری رحمت تو بہانا چاہتی ہے، میرے در پہ آ کے دیکھنا، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر کوئی نہیں۔ رب العالمین سے انسان نے صراط مستقیم مانگا۔ اچھا اب قرآن سے پوچھ لیجئے کہ صراط مستقیم کے معنی کیا ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن صراط مستقیم کے معنی تو بدلا۔ قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ملی، قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، ایک سلوگن بلند کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتلایا کہ اے لوگو، میرا اور تمہارا رب فقط وہی ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ وہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا، وہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے حکیم، ساری دنیا کے طبیب، ساری دنیا کے تعویذ فروش، ساری دنیا کے گدی نشین، سارے مل جائیں لیکن کسی کو بچا نہیں سکتے اگر وہ نہ بچانا چاہے، اور سارے مل کر زور لگا لیں کہ کسی کو وہ عطا نہ کرے، اگر وہ عطا کرنا چاہے تو یہ سارے مل کر کسی کو محروم نہیں کر سکتے۔ رب العالمین سے مانگیے نا، سب کا مشکل کشا وہی ایک ہے، سب کا حاجت روا وہی ایک ہے، سب کچھ عطا کرنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ فرمایا کہ میرا اور تمہارا رب صرف وہی ایک اللہ ہے۔ فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے، فاعبدوا، کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ بتلا دیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ بے شک میرا اور تمہارا رب صرف ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم۔ فرمایا بس یہی صراط مستقیم ہے، بس صراط مستقیم اللہ سے مانگ لیجئے نا۔ اب قرآن سے ذرا پوچھ لیں کہ صراط مستقیم یہ تو قرآن نے بتلا دیا کہ کیا ہے، اب صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں کون سے؟ اللہ نے قرآن میں یہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انسان نے جب اپنے رب سے صراط مستقیم مانگا تو ساتھ یہ اگلا جملہ زبان پہ یہ آیا، صراط الذین انعمت علیہم، الہ العالمین ان لوگوں کا راستہ عطا فرما دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ قرآن
نے قرآن کی صداقتوں پہ قربان جاؤں، قرآن کی عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں۔ فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقے بیان کر دیے قرآن نے انعام یافتہ لوگوں کے۔ پہلا نمبر نبیین کو دے دیا، دوسرا نمبر صدیقین کو دے دیا، اور تیسرا نمبر شہداء کو، اور چوتھا صالحین کو عطا فرما دیا۔ فرمایا یہ چاروں طبقے انعام یافتہ لوگوں کے ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ نبیین کو دے دیا۔ وہ دیکھیے نا، اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو انعام عطا فرمایا کہ جناب یوسف کو حسن بخشا، وہ حسن بخشا کہ جس پہ مصر کی بیمار دوشیزگی حواس کھو بیٹھی لیکن ایمان نہیں لائی۔ خدا را یہ نہ سمجھیے گا کہ انبیاء میں تقابل کیا جا رہا ہے، میں خدا کی قسم انبیاء میں تقابل نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے سب انبیاء کو نوازا، لیکن سب سے زیادہ اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوازا، باقی انبیاء کو بھی نوازا، لیکن جتنے کمالات اور صفات باقی سب انبیاء کو عطا فرمائے، ان سب کا مجموعہ میرے آقا کو عطا فرما دیا، ان سب کا مجموعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دیا۔ حق تعالی شانہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو انعام بخشا کہ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے ہاں ہم کلامی کا شرف پانے جاتے تو اس وقت اللہ یہ حکم فرماتے، اے موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے میرے موسیٰ یہاں اپنے جوتے مبارک، اپنے نالین اتار دیجئے، اس لیے کہ یہ پاکیزہ وادی ہے۔ لیکن قربان جاؤں، قرآن کی عظمتوں اور صداقتوں پہ قربان جاؤں، اپنے محبوب کے اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعامات پہ قربان جاؤں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب انبیاء سے جدا نوازا، کیسا عظیم انداز ہے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اپنے نالین یہاں اتار دیجئے، لیکن اپنے محبوب کو نالین پاک سمیت عرش معلیٰ پہ بلا لیا۔ یہ اپنے محبوب سے اللہ کا محبت کا انداز ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انعام عطا فرمایا، سلیمان علیہ السلام کو انعام عطا فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں کے جوش میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آسمانوں سے نیچے نیچے، اور اپنے محبوب کو حق تعالی نے اپنی ملاقات کے لیے آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پہ بلا لیا۔ جہاں سب سے بڑے نوری کے پر جلتے ہیں، وہاں سب سے بڑے انسان کامل کے قدم بڑھتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تو یوں نوازا، اور اپنے محبوب کو نوازا، جناب یوسف علیہ السلام کو بھی انعام دیا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی بیمار دوشیزگی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ لیے۔ قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہم، انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ قسمیں کھا کھا کر کہنے لگی اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری نظر آتا ہے، یہ تو فرشتوں کا امام نظر آتا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ پہلی برادری تھی جس نے انسانیت سے نبی کو نکالا، انسانیت سے نورانیت میں داخل کر دیا، نبی کو انسانوں سے نکال کے کہا کہ یہ تو کوئی نوری ہے۔ لیکن رب العالمین نے کیا انعام عطا فرمایا، یوسف کو وہ حسن بخشا کہ مصر کی بیمار دوشیزگی اس نے یوسفی کو دیکھ کر انگلیاں تو کاٹ ڈالتی ہے لیکن ایمان نہیں لائی۔ خدا کی قسم ادھر دیکھیے نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن بخشا کہ میرے آقا کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے اور پھر گردنیں کٹوا ڈالی۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
فرماتی ہیں کہ آؤ نہ ذرا میرے محبوب کو تو دیکھو نا، آؤ نہ ذرا میرے آقا کو تو دیکھو نا، امام الانبیاء والمرسلین کو تو دیکھو نا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھو نا۔ اللہ نے آپ کو کیسا انعام عطا فرمایا کہ میرے آقا کو دیکھنے والے انگلیاں کیا ہوتی ہیں، پہلے ایمان لاتے ہیں اور پھر گردنیں کٹوا ڈالتے ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ انعام عطا فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی اٹھائی، چاند ٹکڑے کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لب مبارک ہلاتے تو وہی کے پھول چڑھنے لگتے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بولتے تو جنت کو جوانیاں مل جاتی، غصے میں آتے تو جہنم کو جولانی مل جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کھڑے ہوتے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جاتی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھتے تو زمین کو وسعتیں مل جاتی۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تو یوں نوازا کہ سب انبیاء سے بڑھ کر نوازا، جتنے کمالات سب انبیاء میں الگ الگ تقسیم فرمائے ان ساروں کا مجموعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا، اس لیے کہ حضور کے حسن کی مٹی جس پر بھی چھا گئی وہ بھول بیٹھا سارے جہان کو۔